سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو آج آئینی بینچ کی جانب سے 63A کے فیصلے میں جو آخری اس کے تابوت میں کیل ٹھونکا گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ آڈیو لیک کا مقدمہ بھی آج آئینی بینچ میں زیر سماعت آیا۔ پرویز الہی کو نوٹس کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پرویز الہی کو کیوں سمن کیا گیا ہے، اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کریں گے۔ اور آج آئینی بینچ نے اپنا پہلا نوٹس لیا ہے۔ کس بات پہ نوٹس لیا گیا ہے، کس معاملے پہ لیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور آئینی بینچ کے حوالے سے کچھ اور بھی خبریں ہیں، اندر کی خبریں بھی ہیں۔ سابق ججز کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اور اس کے علاوہ بانی تحریک انصاف عمران خان کے لیے آئندہ آنے والے 5 دن جو ہیں وہ کیوں بڑے اہم ہو سکتے ہیں۔ کیا سختی بڑھ سکتی ہے، کیا ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ 24 نومبر کا احتجاج بھی ہے، فائنل کال بھی ہے۔ تو بات ہم کریں گے حسنات ملک صاحب سے، جو کہ آج بڑے خوش ہیں۔ خوشی کا اظہار وہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں کریں گے۔ حسنات ملک صاحب، آپ بڑے خوش ہیں کل سے، آپ کچھ باتیں کہہ رہے تھے، آپ کی وہ باتیں پوری ہو گئی آئینی بینچ کے حوالے سے۔ آج اپنے ناظرین کے ساتھ اور میرے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں نا، کیوں خوش ہیں آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے غلط آپ خوش نہیں ہیں؟ میں خوش نہیں۔ دیکھیں، ہماری خوشی ناخوشی کا کیا اس میں ہے معاملہ، لیکن ہم بات کر رہے تھے آئینی بینچ کی۔ کل اعلان، میرا خیال ہے آپ اس طرف بات کر رہے ہیں کہ اعلامیہ جاری ہوا آئینی بینچ کا، اور آئینی بینچ نے بظاہر یہ لگایا کہ 2 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو جج پرماننٹلی ہی آئینی بینچ میں ہوں گے، اور یہ بینچ جو ہے یہ تاحیات جس طرح کا اعلامیہ آیا کہ جی ہم اپنی برانچ بنا رہے ہیں، اب علیحدہ جو ہے ہماری فائلیں علیحدہ ہوں گی، ان کے کلر علیحدہ ہوں گے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کی اسٹیمپ موریں جو ہیں وہ علیحدہ ہیں ججز کی، جو آئینی بینچ کی۔ تو آئینی بینچ جو ہے یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا 26ویں آئینی ترمیم پہ جو پٹیشن آئی ہیں، پہلے وہ ٹیک اپ ہوتی، ان کی آئینی حیثیت ہوتی کہ کیا آپ کی کریشن ہوئی، جو آپ کی کریشن ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیگلی ہے یا نہیں۔ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو حکومت نے چنا ہے، کیا حکومت چن سکتی ہے ججز بینچ میں؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی وائلیشن تو نہیں ہوئی، یہ معاملہ تھا۔ آئینی بینچ جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے، کمیٹی نے رولز بنانے شروع کر دیے۔ اب کل مجھے بتائیں 2 مہینے بعد آئینی بینچ چینج ہو جاتا ہے، تو کیا وہ جج اس پابند ہیں کہ اس رولز کو فالو کریں؟ وہ اپنے رولز بنا لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسنات ملک صاحب، آپ قسم سے مطلب خوش بھی ہوتے ہیں اور ایسا جواب دیتے ہیں نا، وہ دل جلے والا آپ کا جواب۔ نہیں، بات دوسری، مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ آئینی بینچ تو رہے گا، آئینی بینچ کے لیے ججز بھی نامینیٹ ہوتے رہیں گے، تو کیا جو کانسٹیٹیوشنل ججز کمیٹی ہے وہ اپنے رولز فائنلائز نہ کرے؟ وہ اپنے لیے تو نہیں بنا رہی، جو بھی اس میں ججز نامینیٹ ہوں گے سب کے لیے رولز بننے ہیں، سب کے لیے بنائے جائیں گے۔ اور پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو کیسز ہیں اس کو الگ سے ٹیگ کلر اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ وہ جب کیسز پڑے ہوں تو پتہ ہو کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کیسز ہیں، وہ مکس اپ نہ ہو جائیں، ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، تو وہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ آسانی صرف امین الدین خان صاحب کے لیے نہیں، تمام ججز کے لیے ہے۔ تو سٹیمپ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایک نیا جوڈیشل سسٹم ود ان دا سپریم کورٹ سامنے آیا ہے تو سٹیمپس بھی بنے گی ان کی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ آئینی بینچ والے ججز جو ہیں 11:30 بجے کیوں نہیں بیٹھتے، وہ 11:30 بجے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فوجی عدالتوں والا مقدمہ نہیں لگتا، وہ فوجی عدالتوں والا مقدمہ لگانے کا ایشو بھی ٹیک اپ کر چکے ہیں۔ کل کے اعلامیے میں واضح ہو گیا نا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں ادھر سے ججز کمیٹی جو ہے آپ کی بات سن کے وہ رجسٹرار آفس کی آبجیکشن پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم چیمبر میں درخواستیں تو یہ بھی آپ کا اعتراض تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ دیکھیں وہ باتیں ہیں، 6-7 دن ہو گئے ایک رپورٹڈ ججمنٹ نہیں۔ رپورٹڈ ججمنٹ آئینی بینچ کا کام ہے آئین کی تحریری، ان کا یہ نہیں کام کہ گورنر سے ایشوز پہ نوٹس لینا، رپورٹیں ٹھیک ہے ایک باقاعدہ ہیئرنگ ہو۔ ایک کیس لگا ہے، ماضی میں آیا ہے، ٹیک اپ ہوا 184، ان میں سے بہت سے کیسز ہیں وہ جو فعال ہی نہیں کرتے، یعنی ان میں 184(3) استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ جوڈیشل اوور ریچ ہے یا جو بھی اس کو آپ نام لیں۔ پہلے تو ایک کہا جائے، ایک کرائٹیریا بنایا جائے،
ایک چیز رہ گی بتانے کی، جو کل ججز کے پلاٹ والا ایشو آیا ہے، ہم ناظرین وہ بھی ڈسکس کریں گے جی جی کہ ججز کے پلاٹ بحال ہو گئے. جی اب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. اب فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ پہلے جو ہیئرنگ ہو رہی تھی وہ 7 جج سن رہے تھے، تو عائشہ ملک کیونکہ اس کیس مین کیس کا حصہ تھی، ICA میں 7 ججز کی ضرورت ہے، تو ہم جوڈیشل کمیشن سے اپروچ کریں گے. تو اب جوڈیشل کمیشن میں میجارٹی حکومت کی ہے، تو پہلی دفعہ میرا خیال ہے دنیا میں آربیٹریشن میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جج اپنا خود مقرر کیا جاتا ہے. یہ اب سپریم کورٹ میں جج چنا اپیلینٹ سائڈ جو ہے، جو درخواست گزار سائڈ ہے، وہ جج چنیں گی کہ جی جو کیس ہے اس میں کون سنے. جج 17 میں سے وہ 1 کو شامل کر سکتی ہے، 2 کو کر سکتی ہے، 3 کو. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ افیکٹ ہے یا نہیں کہ اپیلینٹ سائڈ جو پٹیشنر سائڈ ہے وہ اب جج چنے گی کہ ان کا کیس کون سا سنے. نہیں، وہ تو جج ابھی چنا جانا ہے نا. ایک میں بھی 2 چنیں، 3 چنیں، 1 چنا جائے، 2 چنا جائے، ابھی تو اس میں کاؤنٹ میں کون کس طرف جاتا ہے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں. ہم کیسے کہیں کہ حکومت کے جج ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز جس جج کا نام نامینیٹ کیا جائے وہ اسی کے ساتھ ایگری کر جائیں. حکومت کے 6 ووٹ تو پکے ہیں نا سر. حکومت کے یہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اب حکومت کے 6 ووٹوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے 5 جج بھی آ گئے، تو ایک امین الدین خان صاحب کو اگر سپوز آئینی بینچ والے جج جو ہیں، جو ججز ہیں 2، مندوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب، وہ بھی اگر 6 تو پکے ووٹ ہیں نا. یا افریدی صاحب سے زیادہ حکومت کے پاس ووٹ ہیں جوڈیشل کمیشن میں. یا افریدی صاحب صرف یہاں جو ہے نا وہ تزئین و آرائش دیکھیں، سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھیں، جیل ریفارم پہ کوئی میٹنگ کر لیں، سیمینار کر لیں، جوڈیشل کانفرنس بلا لیں، باہر ججز کو یعنی دورے کروائیں اور آگے پیچھے. کیونکہ یہ جو ایڈجوڈیکیشن کا کام ہے نا، یہ جج اپوائنٹ کرنا، جج یہ اب ان کے بس میں نہیں رہا. دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن دیکھیں، 17 میں سے 13 ممبر کمیشن ہے، 6 پکے ووٹ ہیں حکومت کے، آپ کو بھی پتہ ہے. 1 ووٹ ہونے چاہیے. 6 حکومت کے ہیں. اب رک جاتے ہیں یہاں پہ. ججز کے کتنے ووٹ ہیں؟ ججز کے 5 ہیں، لیکن جج اکٹھے ہیں. کتنے ووٹ ہیں ججز کے؟ پہلے بھی 5 ہے نا. جی جی. 2 پاکستان تحریک انصاف کے بھی ادھر ملا لیں، وہ حکومت کے ساتھ تو نہیں آئیں گے نا. ان کے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 7 ہو جاتے ہیں. نہیں تو مجھے یہ بتائیں، تو پھر زیادہ ووٹ تو ججز کے ہیں. زیادہ ہیں. آپ حکومت کے 6 ووٹ گنتے ہیں، ججز کے تو زیادہ ووٹ ہیں، 7 ووٹ. PTI کو آپ اس میں نہ ڈالیں. دوسری بات یہ ہے، کیوں نہ ڈالیں؟ دوسری PTI حکومت کے ساتھ جائے گی نہیں، لیکن دوسری میں کہتا ہوں جہنم میں جانا ایکسیپٹ کر لے گی، حکومت کے سامنے جانا. لیکن دوسرا آپ نے دیکھا کہ PTI جو فل کورٹ کی تھی سجیشن، یا افریدی صاحب، امین الدین خان صاحب نے ساتھ نہیں دیا اس کا. اب مندوخیل صاحب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو خیر ایڈوانٹیج ہے، چلیں ہم مان لیں کہ ایڈوانٹیج ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ نا ایک لا پوائنٹ پہ جورسپروڈنس سوال ہونے چاہیے کہ ہیومن رائٹ سیل سے جو پبلک انٹرسٹ ایک کیس انیشیٹ ہوا ہے نا، کیا وہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں. اس پہ نا وہ ایک ججمنٹ دیں اس کیٹیگری کی. جب بھی کوئی کیس لگے تو کہے کہ جی نہیں یہ ڈسمس، یہ ہم انٹرٹین کریں گے. یہ بات نہیں ہو رہی. دوسرا ایک آخری کہ اس میں ایک جو اہم چیز کی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ کہ 199 کا ہر کیس، یعنی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں سنے گا، سبسٹینٹیو نیچر کے جہاں لا پوائنٹ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ پہ انٹرپریٹیشن ہوگی سبسٹینٹیو. اب یہ اس کی بھی اب انٹرپریٹیشن کرنی ہوگی کہ سبسٹینٹیو کیا مطلب ہے، کیا مطلب مخصوص نشستوں کا مقدمہ چلا جائے گا. نہیں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے نا، یہی ہے نا. مطلب ایسا 199 کا کیس کہاں پہ فائل ہوتا ہے؟ 199 کا کیس ہائی کورٹ میں فائل ہوتا ہے. مخصوص نشستوں والا ہائی کورٹ میں کون لے کے گیا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کونسل لے کے گئی تھی. اس کے اوپر پھر 185 کی اپیل آئی تھی. اب اس میں 2 ایشو ہیں. ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے کہ یہ تحریک انصاف کو سیٹیں ملنی چاہیے. سنی اتحاد کونسل مانگ رہی تھی، تحریک انصاف لینے سے انکار کر رہی تھی. پھر اس کے اوپر سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، لیجسلیشن ہو چکی ہے، امینڈمنٹ ہو چکی ہے. تو اس بارے میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص نشستوں والا کیس بھی جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے چلا جائے. لیکن اس سے واضح ہے کہ 13 رکنی بینچ ہوگا، یہ واضح ہو گیا. سر وہ تو ظاہر سی بات ہے نا، وہ دیکھ لیں گے. لیکن جو بات آپ کر رہے تھے کہ ابھی تک کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کی، دیکھیں اسناد ملک صاحب کوئی انٹرپریٹیشن والا کیس بھی آئے، لگا لیں نا، سن تو لیں، صبر تو کیا کریں نا. میں نے آپ کی باری کا آپ کو پورا موقع دیا نا. ہاں آپ کافی کے مزے لیں، کافی کے سپ لیں ساتھ میں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بینچ کے پاس 2-3 جورسڈکشن ہیں، 3 جورسڈکشن ہیں. ایک آرٹیکل 184(1) کی صوبوں کے مابین وفاق کے مابین تنازع، اس کے اوپر یہ ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں. پھر آرٹیکل 184(3) ہے، اس میں صرف کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن نہیں ہے، اس میں عوامی مفاد عامہ کے بھی ہیں،
عوامی دلچسپی کے ہیں, بنیادی حقوق کے معاملات ہیں, اس میں آئین کی انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو اصل آرٹیکل ہے انٹرپریٹیشن کا تشریح کا, وہ آرٹیکل 186 ہے. تو آج آپ دیکھیں نا کہ وہ جو مقدمہ ہے حمزہ شہباز شریف والا, جس میں 10 ووٹ اس کو ڈلے تھے کاف لیگ کے, وہ نکال دیے تھے جسٹس بندیال صاحب کے بینچ نے, اور پرویز الہی کو آج آئینی بینچ نے نوٹس کر دیا ہے, اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس کر دیا. یہ وہ مقدمہ ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقدمہ ہے جس میں انٹرپریٹیشن سامنے آئے گی. نہ صرف یہ مقدمہ ہے بلکہ آڈیو لیک کا مقدمہ, اس کی بھی آج آئینی بینچ میں سماعت ہوئی ہے. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کی جائے. اور کس نقطے پہ ہوگی؟ اس نقطے پہ ہوگی کہ وفاقی حکومت اگر کوئی کمیشن بناتی ہے, انکوائری کمیشن بناتی ہے, تو کیا چیف کے ساتھ مشاورت کرنی ضروری ہے؟ اگر حکومت مشاورت نہیں کرتی اور چیف جسٹس جج دینے سے انکار کر دیتا ہے تو کیا صورت بنے گی؟ یہ ایک لیگل پوائنٹ اس میں کہا ہے جمال مندوخیل صاحب نے. ہاں, یہی بات ہوئی ہے نا. اب آپ اس چلیں ایک اور بات پہ آ جاتے ہیں. وہ کل عائشہ ملک صاحبہ نے ایک فیصلہ, اچھا نہیں, وہ آئینی بینچ میں آپ نے اس پہ آڈیو لیکس میں آپ نے ایک ذکر کیا کہ کچھ ججز کے لیے خطرے کی گھنٹی اور یہ بات ہو رہی, یہ کیا ایشو ہے؟ یہ آپ کو نہیں پتا نا, بڑے بولے ہیں آپ حسنات ملک صاحب, قسم سے بولے ہیں آپ. نہیں بتائیں کہ کون سے جج, آپ بتائیں, آپ کو پتا سارا, ساری کہانی کا پتا, بتائیں. نہیں, بات یہ ہے, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے حکومت کو آڈیو لیکس میں کمیشن بنانے کی. میرا خیال ہے کہ وہ نہیں بنائیں گے کہ خواہ مخواہ اب ہر چیزیں مینیج ہو چکی ہیں. وہ ہوتا تھا, وہ چیزیں تھیں اس وقت, مسئلے تھے اور تھے. اب مسئلہ میرا خیال ہے کہ آڈیو لیک کا کمیشن میں بھی حکومت دیکھنا ہے کہ کیا بنائے گی, کیونکہ آج نہیں ہے. انہوں نے کہا جی مشاورت ہم کر کے بتائیں گے. مشاورت اب اس میں جج کون سے شامل ہوتے ہیں؟ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی مشاورت ضروری ہے. کیا پتہ ہے کہ جی اس بہتر ہے کہ اصلاح پوائنٹ پہ فیصلہ ہے, پہلے ہی کہیں گے جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, یہ کیس ہی انفرکشس ہو گئے, یا تو پھر وہ تو ہدایات آ جائے گی نا اس میں سابق. اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ اس میں دو تین اور پھر آج محمد حسین بھٹی والا کیس بھی آیا آئینی بینچ کے سامنے کہ ریٹائرمنٹ سے چند روز پہلے میاں داؤد کی جو اپلیکیشن ہے کہ انہوں نے امیر حسین بھٹی جی لاہور ہائی کورٹ کے اسٹاف کو جو ہے وہ پیشگوئی انکریمنٹس دے دیے, اور ساتھ میں وہ ہائی کورٹ کے ملازمین جو کہ فارغ ہو چکے تھے ان کو ایک انتظامی سائٹ پہ آرڈر کر کے بحال کر دے, جبکہ ان کے مقدمات ٹریبونل میں چل رہے تھے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف جسٹس صاحبان جتنے بھی ہیں, چاہے سندھ میں احمد شیخ کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں, ادھر لاہور میں بھی ہے. آج کے کیس میں جسٹس مسرت ہلالی جو کہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس رہ چکی ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں, نعیم اختر اخوان وہ بھی پشاور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے وہ صفائیاں دیتے رہے. انہوں نے کہا یار ہم نے تو, ہمارے پاس جو اختیار تھا, پروگیٹو تھا, ہم نے تو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کیا, پبلک فنڈ کا استعمال بڑے احتیاط کے ساتھ کیا. یہ میاں داؤد صاحب نے تو سب کو رگڑ دیا, لیکن نوٹس ہو گیا ہے, نوٹس ہو گیا اس پہ, رجسٹرار آفس سے جواب مانگ لیا گیا سارے ہائی کورٹ سے. نہیں لاہور ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ سے نہیں, اور اس ایشو پہ جو ایلیگیشن میاں داؤد لاہور ہائی کورٹ میں. لیکن کل کی ججمنٹ بڑی اہم ہے عائشہ ملک شہبہ والی, جس میں انہوں نے اتھر منیلا صاحب کا فیصلہ ریورس کر دیا, کالعدم قرار دے دیا ہے اور اختیارات سے تجاوز قرار دیا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ججز کے پلاٹ کیسے بحال ہوئے؟ معاملہ تھا کوئی پلاٹوں کا, کوئی انڈیویجول کا جو بھی آیا, اس میں ریوائز پالیسی کیا پینڈنگ میٹر میں ریوائز پالیسی حکومت کو جاری کرنی چاہیے تھی پلاٹوں کے حوالے سے, وہ بھی کر دی. اب پلاٹوں کے حوالے سے جو ان کا فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ غلطی اطہر منیلا صاحب سے یہ ہوئی ہے کہ وہ جس طرح ہمارے چیف جسٹس صاحبان ماضی میں ہم دیکھتے رہے کرتے رہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ فرینڈلی سی پٹیشن آتی تھی, 1-2 دن میں وہ خود کروائی جاتی تھی اور وہ لگ جاتی تھی, اور اس کے بعد وہ چیف جسٹس جو ہے اپنا ہم خیال بینچ ساتھ 2 جج بٹھا کے یا 1 بٹھا کے یا خود ہائی کورٹ میں وہ فیصلہ کر دیتا تھا. تو پروسیجر یہ مسئلہ بھی نہ حل. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے, ان پہ ایک ہی آبجیکشن ہے کہ جی پالیسی جو پلاٹوں والی نئی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بنائی تھی وہ تو آپ کے سامنے چیلنج بھی نہیں تھی, تو آپ نے اس پہ فیصلہ کیوں دے دیا, آپ نے نوٹس نہیں دی. یہ ایک معاملہ ہے. آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اتھر منیلا صاحب؟ نہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے, یہ معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ چیز, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو جس پوائنٹ پہ انہوں نے بات کی ہے, بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ان کو جسٹیفائی کریں کہ جو پلاٹوں کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیوروکریٹس ججز, اب ججز سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز, بہت سے جج نامور چیف جسٹس جن کے 2 پلاٹ,
اور جو یہ F-14-15 میں میں نے ایک سینئر جج کے 2 پلاٹ ہیں 3 سارے جتنے آپ کے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ نہیں امیر حانی مسلم اور افتخار چودھری کے پلاٹ کا پنگا ہوا, لڑائی ہوئی کہ جی وہ ادھر قبضہ, انہوں نے کہا جی افتخار چودھری صاحب اس وقت انصار آبادی صاحب نے خبر دے دی تھی کہ جی وہ تو پلاٹ لے نہیں رہے. انہوں نے کہا جی کہاں میں نے کہا تھا کہ پلاٹ میں نہیں لے رہا. ان کا پلاٹ ہو سکتا ہے ہمارا پوڈ کاسٹ آج زیادہ ہٹ ہو جائے. نہیں وہ یہ امیر حانی مسلم صاحب اور افتخار چودھری صاحب کا پلاٹ کے ایشو پہ تنازع چل رہا تھا. دیکھیں 2 پلاٹ افتخار چودھری صاحب نے پہلے لینے سے پی ٹی آئی دور میں پہلے لینے سے انکار کر دیا. پی ٹی آئی دور میں کیا ہوا, پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ دوسرا پلاٹ D12 بڑا بالکل مرگلہ ہلز کے ساتھ بڑا اور بڑے مہنگے پلاٹ, کروڑوں روپے کے پلاٹ, انہوں نے کیا 10 پلاٹ دینے ہیں اپنے جو ان کے گروپ کا تھا یا جو بھی, اس میں 2 انہوں نے کہا ججوں کو بھی oblige کر دو ان کا منہ بند کرنے کے لیے. ایک گلزار احمد صاحب کو اور ایک مشیر عالم صاحب. مشیر عالم صاحب تو باقاعدہ گاڑی پہ گئے اور یہ وہ انہوں نے چیک کیا کہ لوکیشن بھی ساری, ادھر گھر بھی میرے خیال ہے گلزار صاحب نے. یہ بیلٹنگ نہیں ہوتی پلاٹوں کی؟ نہیں یہ تو دوسرے تھے نا. یہ ایک پلاٹ تو ملتا ہے نا F-14-15 والا جو اب ججز کا ایشو ہے. ایک پلاٹ کا ایشو ہے کہ وہ جو دوسرا پلاٹ, کیونکہ افتخار چودھری, ناصر الملک اور کئی خلیل الرحمان رمدے اور ان کے حوالے سے اطلاعات ہیں, امیر حانی مسلم, یہ بہت سے ججز جو ہیں ماضی میں یہ لے چکے ہیں 2 پلاٹ. کیونکہ یہ تھا کہ جی جو چیف جو سیکٹری ہے نا کسی ڈپارٹمنٹ کا اور جو جج ہے سپریم کورٹ کا, ان کو 2 ملیں. اب وہ پلاٹ 2 مل گئے ہیں ان کو D12 میں. اب جو پی ٹی آئی نے پالیسی لے کے آئی ہے, پی ٹی آئی کی پالیسی کے مطابق اب 1 پلاٹ ملے. اب کیا جن ججز کو ماضی میں 2 پلاٹ ملے ہیں کیا ان سے ایک واپس لیا جائے گا یا نہیں, میرا یہ سوال. سپریم کورٹ کے ججز نے 3 پلاٹ رکھے ہوئے ہیں عمران صاحب. ایک پلاٹ ان کا سپریم کورٹ کی امپلائیز کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس میں جی ممبرشپ لے لیں آپ, 1 لاکھ کی ممبرشپ ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ بیلٹنگ ہوئی اور آپ نے دیکھا سارے ججز کے اکٹھے پلاٹ آ گئے, اور ججز نے اپنے خاندانوں کو بھی ان ممبرشپ بنا کے وہ پلاٹ لیے, اور اس کی قیمت بھی وہ بالکل آپ موٹر وے پہ سٹارٹ میں وہ سپریم کورٹ کی امپلائیز کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اور ججز کے پلاٹ اس میں کیسے وہ انٹائٹل. اب مسئلہ یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب پہ جو سارے ناراض تھے جج کے, آپ نے ہمارے پلاٹ خراب کر دیا. آپ آ گئے ٹریک پہ. اب پلاٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پلاٹوں کے ایشو پہ ان کا یہ ہے کہ ہم نہیں ہیں, یہ غریب آدمی یا وہ لوگ جو, اب دیکھیں نا, میں نے آج ایک پوچھا, ایک سینئر بیوروکریٹ تھے, میں نے کہا جی F-14-15 میں آپ کو پلاٹ ہے, کتنے پیسے جمع کرائے؟ تو انہوں نے کہا جی 30 لاکھ. تو میں نے کہا کتنے کرانے ہوں گے آپ کو؟ کہتے ہیں جی پہلے تو ہم نے 65 کرانے تھے. تو مالیت کتنی ہے؟ 2.25 کروڑ روپے. تو یہ بتائیں یہ اگر مارکیٹ ویلیو میں یہ پلاٹ جائیں F-14-15 میں کتنے پیسے آئیں گے؟ میری بات سنیں اسناد ملک صاحب, ایشو یہ نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ بات اس وقت صحیح ہوتی جب یہ معاملہ عدالت کے سامنے چیلنج بھی ہوتا. یہ غلطی ہوئی اسناد ملک صاحب, وہی کہانی ہوئی ہے جو ہائی کورٹ میں کہ درخواست گزار عدالت کے سامنے تھے نہیں, اور پالیسی عدالت کے سامنے چیلنج نہیں تھی, اور اطہر من اللہ صاحب نے اس پالیسی کے خلاف فیصلہ دے دیا جو کبھی ان کے سامنے انڈر چیلنج نہیں تھی, کبھی چیلنج کی نہیں, کسی نے کوشچن نہیں کیا. وہ بنی آخری دن جس دن اس کیس کا فیصلہ محفوظ ہونا تھا, اس روز لا کے پیش کی گئی اور سارا فیصلہ اسی ریوائز پالیسی پہ دے دیا. اب یہی کچھ ہی مخصوص نشستوں کے مقدمے میں ہوا. آپ دیکھیں نا کہ جو مانگا نہیں گیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا تھا. قاضی فیصل اور جمال مندخیل صاحب نے عائشہ ملک صاحبہ کا جو فیصلہ ہے اس میں جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں کہ یہ ہائی کورٹ کا اختیار نہیں تھا, اطہر من اللہ صاحب کا اختیار نہیں تھا, چلے ہم جج صاحب کا نام نہیں لیتے, ہائی کورٹ کا اختیار نہیں تھا. آپ جو پریئر ہے, پریئر کلاس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. جوڈیشل ریویو اگر آپ نے ایگزیکٹو کے فیصلوں کا کرنا ہے, آپ نے لیجسلیشن کے فیصلوں کا کرنا ہے, تو وہ اس کی بھی لمیٹیشن ہے. آپ کے پاس لامحدود اختیار نہیں ہے, آپ نے اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہنا ہے. جو آپ کو آئین اور قانونی اجازت نہیں دیتا اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. کتنی خوبصورت باتیں جیسے عائشہ ملک صاحب نے کی ہیں. اور یہ مجھے یقین جانے حسنات ملک صاحب, جب یہ میں نے فیصلہ پڑھا نا 14 صفحات کا, اور جس میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کو کہ آپ 90 دن کے اندر فیصلہ کریں, اور یہ فیصلہ 7 ماہ کے بعد سنایا گیا. 7 ماہ تک فیصلہ محفوظ رہا, اور 7 ماہ کے بعد کیا کہا گیا ہائی کورٹ کو کہ آپ 3 ماہ کے اندر فیصلہ سنائیں. لیکن جو باتیں عائشہ ملک صاحب نے لکھی ہیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں. یہی تو ہم مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ہم بات کرتے رہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ آرٹیکل 185(3) کی اپیل تھی, یہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز کس طرف چلے گئے؟ یہ بتائیں, یہ تو جو مانگا ہی نہیں گیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا. یہی بات عائشہ ملک صاحبہ کر رہی ہیں. اب یہ بتائیں کہ عائشہ ملک صاحبہ نے جو 90 دن دیے ہائی کورٹ میں,
یہ کہاں قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کو پابند کریں کہ 90 دن خود اپنا ججمنٹ ریزرو کر کے 7 مہینے رکھ کے بیٹھ جائیں اور ہائی کورٹ کو آپ 90 دن کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. مجھے بتائیں ماضی میں بھی ہوتا رہا. اس کی یہ کیا, یہ جوڈیشل اوور ریچ چلیں ورڈ میں وہ اس وقت بھی نہیں سمجھتا, یہ بھی غلط, لیکن یہ ڈیڈ لائن دینا مناسب ہے ہائی کورٹ کو؟ کیا ہائی کورٹ ماتحت ہے سپریم کورٹ کے؟ پریفریبلی نہیں, پریفریبلی نہیں. مجھے یہ بتائیں 90 دن کا جو معاملہ ہے اور جی یہ پابند آپ نہیں کر سکتے ہائی کورٹ کو, یہ بھی غلط ہے. اگر اطہر ملازہ صاحب نے غلط کیا, ان سے غلطی میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہی ہوئی, وہ اتنی جلدی نہ کرتے اور صرف ایک پٹیشن کروا دیتے شام کو کسی سے اور خود ہی چیف جسٹس سے اپنے پاس لگا کے ماضی میں جس طرح. اس کیس کے پیچھے اور بھی کہانی ہے, اس کہانی میں ہم نہیں جاتے, میرے خیال رہنے دیں. کہ اس کیس کے ذریعے جہاں ججز کے پلاٹ آ رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اطہر ملازہ صاحب نے ججز کے پلاٹ تو فارغ کر دی. اب دیکھیں جج, اب جب ججز کے پلاٹ فارغ ہو رہے تھے, آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا بات چیت چل رہی تھی؟ گلزار صاحب کے دور میں کیس چل رہا تھا نا, یہ سپریم کورٹ کے ججز کے چیمبر میں بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. کیا کہ ہمیں اوپر یعنی تو بس ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اطہر ملازہ صاحب کا پلاٹ میرا خیال بات آپ سمجھ گئے, میرا خیال ہے کہ وہ نہیں لیں گے وہ پلاٹ تو نہیں. کیا اب سپریم کورٹ کے وہ جج, بہت سے جج جو اب نئے آئے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ 2 سال 1.5 سال بعد ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے وہ جاتا ہے کہ سر آپ انٹائٹل ہو گئے, آپ کو پلاٹ الاٹ کے لیے یہ ہے فائل اور یہ اتنے پیسے جمع کرا. کیا اب قاضی فیصل صاحب کی آپ کہتے ہیں ہمیشہ تنقید کرتے ہیں, آج میں چلے ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ججز انٹائٹل نہیں ہے پلاٹ کے, ہم نہیں لے سکتے. میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ. کتنے پلاٹ سرنڈر کیے قاضی فیصل نے, کتنے پلاٹ نہیں لیے؟ لیکن 2 تو ان کو مختصر بات کرتے ہیں, 2 ملنے تھے, 2 تو نہیں دیے ہوں گے. تیسرا ان کے امپلائیز کا بھی میں بھی انہوں نے کیا ہو, تو وہ 3 پلاٹوں کی کتنی مالیت بنتی ہے؟ دیکھیں جواد خواجہ صاحب نے بھی نہیں لیے, نہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں, منصور علی شاہ نے بھی نہیں لیا پلاٹ ابھی تک تو نہیں لیا. ٹھیک ہے نا, کتنی مالیت؟ یا افریدی صاحب نے ابھی تک نہیں لیا. پلاٹ کم از کم 10 کروڑ کا ہے, منیب اختر 12 کروڑ 15 کروڑ کا ہے, بالکل 40-50 کروڑ کے پلاٹ نہیں لیے. باقی جیسے سے بھی نہیں لیے ہوں گے, آپ نام لے. منیب اختر صاحب, منصور علی شاہ, یا افریدی, یہ وہ جج تھے جو انٹائٹل تھے, جن کو آفریں بھی آئی انہوں نے نہیں لی. اب میں دیکھوں گا, ہم دیکھیں گے سارے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جب تک اطہر ملازہ صاحب تھے کسی نے جو ہے وہ نہیں کی, یعنی اپلائی نہیں کیا. ان کو بار بار آتی تھی آفرز کہ آپ اپلائی کریں, آپ انٹائٹل ہیں. آفر تو یہ بیسیکلی وہ انہوں نے کہا نا کہ یہ ایک رشوت ہے کہ جی آپ ججز کو oblige کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں یہ چیزیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت کسی جج نے اپلائی کیا ہے پلاٹ کے لیے یا نہیں. میں 2 چھوٹے پوائنٹ, میرا خیال ہے کہ 2 ججز کے علاوہ باقی ججز جو ہے. 2 چھوٹے پوائنٹس پہ پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. جی حسنات ملک صاحب, آپ کا کوئی پلاٹ ہے, آپ کو کوئی پلاٹ ملا سرکاری؟ سر ہمیں کدھر دیں گے, ہمیں تو وہ جو صحافیوں کو جو آپ نے دیکھا کہ میڈیا ٹاؤن نہیں ملا نا. ہاں جی, آپ کی جو تنخواہ ہے, جی جی, آپ جتنا کماتے ہیں مہینے میں, جی, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں پلاٹ لے سکیں؟ دیکھیں اسٹرگل کرنی چاہیے, فلیٹ لے ایسے میں بات کر رہا ہوں, سوچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں سوچ سکتے. تو ہمارا بھی یہی حال ہے, کوئی پلاٹ نہیں, اور سوچ نہیں سکتے کہ اسلام آباد کے سٹی میں آپ مڈ ٹاؤن کہہ لیں, آپ ڈاؤن ٹاؤن کہہ لیں کہ ہم کوئی پلاٹ خرید کے جو ہے مکان بنا سکتے ہیں. باقی اللہ سے امید تو رہتی ہے. حسنات بل صاحب دیکھیں, آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے نا, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, فلیٹوں کی طرف آنا چاہیے. کوئی ایگریکلچر لینڈ کو اتنا برباد ہمیں نہیں کرنا چاہیے. 5 مرلے کے گھر بھی بن جائیں یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک. اور جو نیڈی لوگ ہیں ان کو دے دیں 5 بجائے اس کے کہ کنال کے پلاٹ اور یہ وہ چیزیں. اور ججز تو میرا خیال ہے وہ تو ایک آدھ پلاٹ اسلام آباد میں لے سکتے ہیں ویسے بھی. اب چلے خیر ریوائز پالیسی آ گئی ہے, پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ جی ایک پلاٹ, تو جو دوسرا پلاٹ ہے کیا جج واپس کریں گے وہ یہ جو جن کو مل چکا ہے یا نہیں, یہ میرا سوال ہے. میرے خیال سے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے, یہی کہا جائے گا کہ وہ ماضی کی ٹرانزیکشن تھی تو اس میں ہم جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور رائٹ بھی اکرو ہو جاتا نا. ٹھیک ہے. حسنات ملک صاحب, ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی ہمارے بیٹھے بیٹھے. جی, عمران خان صاحب کے لیے اگلے 5 دن جو ہیں وہ بڑے بھاری ثابت ہونے جا رہے ہیں. جی, ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے, جیسے ہماری ریمانڈ پولیس کو دے دیا گیا, یہ اطلاعات آ رہی ہیں. جی, جو راولپنڈی میں رات گیا ان پہ مقدمہ درج کیا گیا. کیسے دیکھ رہے ہیں پھر 24 نومبر کے احتجاج کو اس جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کے ساتھ, اگر آپ کو ریلیٹ کریں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ عمران خان کی رہائی اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی مقتدر حلقوں سے. وہ انڈرسٹینڈنگ جب ہوگی تبھی رہائی ہوگی, کیسے رک جائیں گے. اب بات ہو رہی تھی بات چیت ڈیل کی, معاملات کی, وہ ابھی میرا خیال ہے کہ نہیں ہو رہے, اور احتجاج کی طرف ہے. عمران خان بھی چاہ رہے ہیں کہ تاکہ پریشر ہمارا بڑھے. اب احتجاج کی طرف وہ جا رہے ہیں
دیکھنا ہے کہ کیونکہ عدالتیں جو ہیں ماضی میں ہائی کورٹ پی ٹی آئی جاتی تھی عدالتوں میں کہ جی ہمیں پروٹیسٹ الاؤ کریں یہ کریں. اب پہلی دفعہ ہو رہا ہے پراکسی پٹیشنرز کے ذریعے ادھر سے جایا جا رہا ہے کہ روکا جائے یا جو بھی. آپ مجھے پروگرام کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 25 مئی کو عمران خان صاحب نے 2022 میں لانگ مارچ کیا تھا, اس کی بھی ایک پٹیشن آئی تھی. وہ تحریک انصاف نے نہیں کی تھی, لیکن جو لے کے آئے تھے ان کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے آئی تھی, یاد ہے نا آپ کو؟ جب جی ان کو جگہ دی گئی تھی G9H9 کے گراؤنڈ پہ, اور پھر کہا گیا تھا آپ نے وہاں پہ احتجاج کرنا ہے, اور وہاں پہ نہیں گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی چوک پریڈ گراؤنڈ کے پاس آ گئے تھے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ 2018 سے لے کے 23 تک سہولت کاری پی ٹی آئی کو ملتی تھی, چاہے انڈائریکٹلی جاتے تھے انڈائریکٹلی, اب کسی اور کو مل رہی ہے اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا. یہ مسئلہ ہے. ابھی بھی خان صاحب جو ہے نا, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ غلط پالیسی لے کے چل رہے ہیں. احتجاج وغیرہ سے ٹھیک ہے, وہ پریشر نہیں تو ان کے ڈیمانڈ بڑے فیئر ہیں. ڈیمانڈ آپ نے دیکھی تھی, ایک بات پہ ختم, ڈیمانڈ ان کے بڑے فیئر ہیں. رہائی کی کنجی دیکھیں, ایک ہے کہ ہمارے بندے رہا کریں جو پولیٹیکل پرزنر ہیں, دوسرا ہے کہ جی عمران خان کی رہائی. اگر کیسز دیکھیں, آپ کو بھی پتہ ہے جن کیسز میں سزا ہوئی ہے وہ بھی سسپینڈ ہو چکے. تیسرا مینڈیٹ والا معاملہ ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب جتنا مرضی احتجاج کر کے پریشر بڑھا لیں اداروں پہ, ایسے عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہونی, عمران خان صاحب کے معاملات درست نہیں ہونے. یہ جتنے بھی عمران خان صاحب ڈیمانڈز کر رہے ہیں, ان کی کنجی بھی عمران خان صاحب, آپ کہتے ہیں کہ کیا کریں, چابی بھی ان کے پاس. کیا کریں؟ میں نے کہہ دیا چابی ان کے پاس ہے. کیا ایک لفظ میں ساری بات کہہ دی, کیا ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. چابی عمران خان کے پاس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو احتجاج کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر دوسری جماعتوں سے بات, جس طرح ان کو نکالنے کے لیے جماعتیں اکٹھی ہوئیں, وہ بھی اپنی سیاست پارلیمنٹ کے اندر کریں اور جماعتوں کو ملائیں, انگیج ہوں لوگوں کے ساتھ, جماعتوں کے ساتھ, وہ کریں. کریکٹلی یہ بھی ہے. اور یہ احتجاج اور یہ چڑھائی والی اس سیاست نہیں, میرا خیال ہے کہ پارلیمانی سیاست کریں اور پرامن سیاست کریں. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں, لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جو صورتحال ہے نا, ان کی جو مطالبات ہیں ان میں وزن ہے. مینڈیٹ کا ایشو کیا آپ کا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. کل کیا بات کی جیسے عقیل عباسی نے, اس پہ بات ہی نہیں کی, کل کریں گے. انہوں نے کہا شفافیت, ایک انہوں نے کہا ہلکے میں شفافیت آنے دیں. اتنی انہوں نے امپورٹنٹ بات کی واپسی. عمران خان صاحب کا ڈکوسلا ہے. حسنات ملک صاحب, آپ مجھ سے کیوں میرا منہ کھلوانا چاہتے ہیں, کیوں گلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں. اگر عمران خان صاحب نے مینڈیٹ ہی واپس لینا تھا تو 9 فروری 2024 کو عمران خان کے پاس موقع تھا مینڈیٹ واپس لینے کا, جب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ الائنس بنانا چاہ رہی تھی. الائنس بنا کے آ جاتے حکومت میں آ کے اپنا وزیر اعظم لے کے آتے, اپنا مینڈیٹ بھی واپس لے لیتے, سارا کچھ کر لیتے. یہ بات آپ تھا نا ان کے پاس. یہ بات ہے آپ کی وزن ہے کہ اگر ان کو کہا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے آفر ہے, کہا گیا اوپنلی, اب تو ساری چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں. پھر کل اس پہ ڈیبیٹ کر لیں گے. تو ناظرین, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جانے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.